میں اپنے بھائی طاہر صاحب سے گزارش کروں گا، بن طاہر ایسوسیٹ کے جو ماشاء اللہ ہمارے روح رواں ہیں، ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں، کہ وہ 2 منٹ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر دیں، اور تاکہ پھر ہم پروگرام کو آگے کی طرف لے کے چلیں۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، 2 منٹ کے لیے طاہر صاحب، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ہم پروگرام کے اختتام کی مرحلے کی طرف جائیں گے اور آپ کو کھانا بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میں 2 باتیں کروں گا۔ ہمارے حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی بات شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے کہتے تھے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر بات کو آگے بڑھا کر کہتے تھے کہ یہ جتنی بادشاہت کی محنت میں لوگ لگے ہوئے ہیں، وزارت کی محنت میں لوگ لگے ہوئے ہیں، سیاست کی محنت میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کارخانوں کی محنت میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ہماری طرح پراپرٹی کے محنت میں لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ سب اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نبی کے کام کے لیے بھیجا ہے، نبی والا کام ہم کریں گے تو دنیا میں بھی چمکیں گے، آخرت میں بھی۔ اب ہم چونکہ سب کمزور ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ بھائی دنیا کو بھی تھوڑا پکڑ کے اور حاجی صاحب کی باتوں کو بھی تھوڑا پکڑ کے دونوں کو ساتھ چلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب یہاں پہ کاروباری طبقہ ہے، ہم نے سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے کاروبار میں اللہ کے حکم کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم کاروبار میں زندہ ہو گیا، یہ کاروبار ہمارے لیے، یہ بیٹھنا، یہ کاروبار کرنا، یہ پلاٹ خریدنا بیچنا، یہ سب ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت ہم سب کر لیں انشاءاللہ۔ اسی ضمن میں ہم نے، جیسے مصور بھائی نے تمام باتیں بہت خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کر دیں، تمام باتیں مصور بھائی نے بتا دیا کہ بھائی ہم پلاٹ دے رہے ہیں، فائل نہیں دے رہے ہیں، شریعت کے مطابق ہم پلاٹ دے رہے ہیں، فائلز نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جنید جمشید بھائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان میں انہوں نے کہا، ہم جب کاروبار شروع کرنے لگے تو ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے تو ان سے ہم نے پوچھا حضرت کیسے کاروبار کریں؟ انہوں نے 3 شرائط بتائیں، بھائی ان 3 شرائط سے کاروبار کرو۔ پہلی شرط، سب سے پہلی شرط یہ کہ بھائی آپس میں جب کاروبار ختم کرو گے تو ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے، یہ پہلے لکھ لو۔ کاروبار شروع کرتے ہوئے تو سب سوچتے ہیں، ختم کرتے ہوئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز انہوں نے کہا کہ بھئی آپس میں عہد کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ سب کا فائدہ سوچ کر کاروبار شروع کرو، سب کا فائدہ سوچ کر۔ پھر جنید جمشید بھائی نے مثال دی کہ بھئی ہم کھڈی کا یہ کام تھا، ہینڈ میڈ کپڑا بنتا تھا، تو وہ ہینڈ میڈ کپڑا جو ہے اس کے پرانے کاریگر ہوتے تھے، وہ کاریگر جو پرانے کاریگر تھے وہ ختم ہونے جا رہے تھے۔ کہتا ہے ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو ہم نے ان کو، کھارا در میٹھا در، کراچی کے رہنے والوں کو ان جگہوں کا پتہ ہوگا، پرانے محلے سے ڈھونڈ کر نکالا اور یہ کام ان سے شروع کروایا۔ اچھا، جب ہم نے کام شروع کروایا تو ہم اگر چاہتے تو پوری دنیا میں اس کی مونوپلی بنا سکتے تھے، کیونکہ کوئی بھی بنانے والا نہیں تھا۔ کہتا ہے ہم نے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب والی بات کو پکڑا، ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، یہ جو کام ہے اس سے ہزاروں لوگوں کا گھر چلے گا، ہم نے اس کی کوئی مونوپلی نہیں بنائی۔ فرمایا الحمدللہ اس وقت ہزاروں لوگوں کا گھر اس کام کی وجہ سے چل رہا ہے، وہ کام دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، اور ہزاروں، 10,000 کی، میں جنید جمشید بھائی کہ جے ڈاٹ گروپ کے ساتھ حج پہ اللہ نے جانے کی توفیق دی تو وہاں پہ مجھے چند ساتھیوں نے بتایا کہ اب سہیل بھائی اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، 10,000 لوگوں کا گھر چل رہا ہے اور اس کام سے وہ کوئی فائدہ نہیں کماتے، جتنے میں ان کو پڑ رہا ہے کاسٹ ٹو کاسٹ بیچ رہے ہیں تاکہ لوگوں کا یہی ہم جو بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں، جتنے ہمارے پارٹنر ہیں، مصور صاحب، سہیل صاحب، ہم سب جو بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ 3 شرائط لکھتے ہیں۔ تو ہم یہ سوسائٹی انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، ایگزیکٹو بلاک کو شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ سب سے پہلے اینڈ یوزر کا فائدہ ہو، ماسٹر ڈیلر کا فائدہ ہو، ڈیلرز کا فائدہ ہو، انویسٹرز کا فائدہ ہو، لینڈ پرووائڈرز کا فائدہ ہو، جو بھی لوگ کانٹریکٹرز ہیں، سب کانٹریکٹرز ہیں، جتنے لوگ اس بلاک کے ساتھ، ایگزیکٹو بلاک کے ساتھ، سنجوال ماڈل ٹاؤن کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، انشاءاللہ اللہ سب کو فائدہ دے گا۔